جب اسکرین کا خدا حقیقت کے خدا سے ٹکرایا، مفتی شمائل مقابلہ جاوید اختر، ایک عظیم اور علمیاتی آپریشن۔ میں پچھلے کئی دنوں سے جس تہذیبی اور علمی تبدیلی کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں، جس میں میں نے بار بار کہا کہ مناظرے کی اکاڑے کو چھوڑ کر مکالمے کی میز پر آؤ، آج قدرت نے میرے اس بات پر ایک علمی مہر ثبت کر دی۔ سرزمین ہند میں ہونے والا یہ گریٹ ڈائلاگ دراصل دو شخصیات کا ٹکراؤ نہیں تھا، یہ دو نظریاتی کائناتوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف بالی ووڈ کی چکا چوند 60 سالہ پنی ریاضت اور الفاظ کی جادوگری کا بادشاہ جاوید اختر تھا، اور دوسری طرف قرآن، منطق اور فلسفے کی ہتھیاروں سے لیس دہمے لیجے والا ایک مرد کلندر مفتی شمائل ندوی صاحب۔ اس مکالمے نے ثابت کر دیا کہ جب حق مکمل تیاری اور علمی وقار کے ساتھ باطل کے سامنے آتا ہے تو باطل کی چرب زبانی، اس کا اورا اور اس کی شہرت سب دری کی دری رہ جاتی ہے۔ آئے اس تاریخی نشست کا ایک علمیاتی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک مسلمان اسکالر نے بغیر آواز اونچی کیے الحاد کی غبارے سے ہوا نکالی۔ نفسیاتی جنگ، توحید بمقابلہ سیلیبریٹی۔ سب سے پہلے اس منظرنامے کی نفسیات کو سمجھے۔ جاوید اختر کوئی عام ملحد نہیں ہے، وہ برصغیر کا وہ دانشور ہیں جس کے لکھے ہوئے مکالموں پر کروڑوں لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ میڈیا کا گاڈ فادر ہیں۔ ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کے پاس دلائل ہو نہ ہو، ان کا پریشر اور شخصیت کا روب اگلے کو نگل لیتا ہے۔ عام مولوی ایسے لوگوں کے سامنے یا تو مرعوب ہو کر معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے یا پھر غصے میں آ کر بدتمیزی کر بیٹھتا ہے، جو دراصل خوف کا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن مفتی شمائل ندوی یہاں ایک چٹان کی طرح نظر آئے۔ کیوں؟ یہ ہے توحید کی طاقت۔ جب آپ کے دل میں یہ یقین راسخ ہو جائے کہ عزت، ذلت، موت اور حیات صرف اس رب کے ہاتھ میں ہے جس کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں، تو پھر سامنے جاوید اختر ہو یا وقت کا فرعون ہو، وہ آپ کو ایک عام انسان سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کے سیلیبریٹی سٹیٹس کو یکسر نظر انداز کر کے ان سے ایسے بات کی جیسے وہ ایک عام طالب علم سے مخاطب ہو۔ انہوں نے جاوید اختر کی انا ایگو کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ ان کی عقل کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ یہ پہلی نفسیاتی فتح تھی۔ سقراطی طریقہ واردات، جواب دینے کے بجائے سوال اٹھانا۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملحد کو ڈیفنس پر مت کھیلو، اسے ڈیفنس پر لاؤ۔ مفتی شمائل نے یہاں کمال مہارت سے سقراطی طریقہ استعمال کیا۔ جاوید اختر کی پوری گفتگو کا لب باب یہ تھا، میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا یا نظر نہیں آتا۔ عام مناظر یہاں خدا کے وجود کے ثبوت دینے لگتا، مگر مفتی صاحب نے علمیات کا وار کیا۔ انہوں نے بنیادی سوال اٹھایا، کیا کسی چیز کا آپ کے علم میں نہ ہونا اس کے وجود نہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے؟ ایبسنس آف ایویڈنس از ناٹ ایویڈنس آف ایبسنس۔ یہ وہ منطق پندہ ہے جس میں جاوید اختر جیسا زرک انسان بھی پھنس گیا۔ مفتی صاحب نے بڑے پیار سے یہ سمجھایا کہ جاوید صاحب، آپ کا نہ جاننا، اگنورنس، صرف آپ کی لا علمی کا ثبوت ہے، کائنات کے خالی ہونے کا ثبوت نہیں۔ اگر ایک اندھا کہے کہ سورج نہیں ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا، تو اس سے سورج غائب نہیں ہو جاتا، صرف اندھے کی بینائی کا نقص ثابت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کو یہ آئینہ دکھایا کہ آپ سائنس پر نہیں، اپنی ذاتی سمجھ کی بنیاد پر خدا کا انکار کر رہے ہیں، جو کہ بذات خود ایک غیر سائنسی رویہ ہے۔ مسئلہ خیر و شر اور بالی ووڈ کی فکشن۔ جاوید اختر نے روایتی ملحد کی طرح آخر میں اپنے تیرکش کا سب سے گسا پٹا تیر نکالا۔ مسئلہ خیر و شر، پرابلم آف ایول
انہوں نے خدا پر طنز کیا کہ اگر وہ ہے تو دنیا میں اتنا دکھ کیوں ہے؟ یہ دلیل جذباتیت پر مبنی تھی، منطق پر نہیں۔ مفتی شمائل کا جواب یہاں فلسفیانہ شاہکار تھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ شر ایول کا وجود خدا کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ انسان کی بااختیار ہونے، فری ویل کی دلیل ہے۔ اگر دنیا میں دکھ نہ ہوتا تو یہ دنیا امتحان گاہ نہ ہوتی، جنت ہوتی۔ اور فلمی دنیا کے بادشاہ کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اگر کہانی میں ویلن نہ ہو اور ہیرو کے لیے مشکلات نہ ہو تو کہانی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے جاوید اختر کو انہی کے میدان کہانی اور اسکرپٹ کی منطق سے سمجھایا کہ اللہ نے یہ کائنات کمفارٹ زون کے طور پر نہیں بلکہ ٹیسٹنگ زون کے طور پر بنائی ہے۔ مشین کی خرابی اور مشین کے امتحان میں فرق ہوتا ہے۔ طنز کا جواب، مسکراہٹ، اخلاقی فتح۔ جاوید اختر کی گفتگو میں جگہ جگہ طنز، استہزاء اور مذہب کو دقیانوس ثابت کرنے کی کوشش تھی، اور بار بار موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں ریڈ ہیرنگز کر رہے تھے تاکہ مفتی صاحب کو الجھا سکے۔ لیکن سلام ہے مفتی شمائل کے اعصاب پر، انہوں نے بدتمیزی کا جواب دلیل سے اور طنز کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ یہی وہ مکالمے کی طاقت ہے جس کا میں پرچارک ہوں۔ جب آپ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں تو تماشائیوں کو دنگل نظر آتا ہے، لیکن جب آپ طنز کا جواب سنجیدہ دلیل سے دیتے ہیں تو تماشائیوں کو حق اور باطل کا فرق نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب نے ثابت کیا کہ مسلمان جذباتی، جنونی نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے پاس حقیقت کا اطمینان، ٹرینکویلٹی آف ٹروتھ ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ چیختا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام اور ہمارا لائے عمل۔ میرے نوجوانوں، مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کا یہ مکالمہ ہمارے لیے کیس سٹڈی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ علم ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ کے پاس منطق اور فلسفے کا علم ہے علاوہ توحید، تو آپ بڑے سے بڑے ملحد کو چاروں شانے چت کر سکتے ہیں۔ اسلوب اہمیت رکھتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ شائستگی کمزوری نہیں، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مرعوبیت سے نجات۔ جاوید اختر ہو یا رچرڈ ڈاکٹر، یہ سب انسان ہیں، ان کے پاس صرف الفاظ کی باری گری ہے، جبکہ آپ کے پاس کائنات کی حتمی سچائی ہے۔ میں مفتی شمائل ندوی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے نظریے کی عملی تفسیر پیش کر دی۔ انہوں نے جاوید اختر کو ہرایا نہیں بلکہ اسے بے نقاب ایکسپوز کیا۔ انہوں نے دکھا دیا کہ جب اسکرین کا اسکرپٹ رائٹر، کائنات کے اسکرپٹ رائٹر اللہ کے وکیل کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس لا علمی کے سوا کوئی دلیل نہیں بچتی۔ یہی ہمارا راستہ ہے۔ مناظرے چھوڑیں، مکالمے اپنائیں، گالیاں چھوڑیں، دلیل اپنائیں، اور یاد رکھیں فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔